دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ سب کی آمد کا شکریہ۔ آج ہماری ملاقات ہوئی نا، تو یہ ملاقات خالی ملاقات تھا، اب انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی رہے گی، اور آگرہ میں ماشاءاللہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے، اجتماع میں بھی پابندی سے شرکت کریں گے، مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں، آگرہ میں مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ سب ماشاءاللہ، اچھا اوروں کو بھی مدنی چینل دکھائیں گے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر میں مدنی کاموں میں ترقی کر رہی ہے، ان میں کئی ایسے ہیں جنہوں نے آج تک امیر اہل سنت کو نہیں دیکھا ہوگا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ نہیں دیکھا۔ مدنی چینل دیکھ کر دور رہ کر یہ مدنی ماحول میں آئیں، داڑھی شریف کی نیت کر لیں۔ داڑھی تو یہ ایسی سنت ہے کہ قبر میں بھی ساتھ جائے، فوراً رکھ لینی چاہیے۔ تو جن کے گھر ہم رات رکے تھے اچانک، آگرہ میں جن کا گھر تھا وہ نہیں آئے، چلے میرا سلام کہیے گا، انہوں نے ماشاءاللہ کافی خدمت کی۔ یہ دیس بدیس الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ اس کو زیادہ رب کی رضا والے کام کرنے چاہیے، اس کو نماز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیا جواب دے گا اللہ کہ میرے بندے تجھے گھر بھی دیا، صحت بھی دی، پیسہ بھی دیا، عزت بھی دی، اور پھر بھی نماز نہ پڑھی؟ ہم سے اچھا تو پھر وہ غریب رہے نا، جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہو۔ یہ دنیا کی آسائشیں آسان نہیں ہیں، اب اگر مل گئی ہے نا اب اس کا حق ادا کرنا ہوگا، یعنی اب اپنے اللہ کی رضا والے کام زیادہ کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارا تو نعرہ یہی ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر بزنس مین اگر قریب لانے تو مجھے آپ بزنس مین چاہیے گے، جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو وہ انسپائر ہوگا، وہ آپ کی بات ایزیلی سنے گا۔ اگر اسٹوڈنٹ ہمیں مل جائیں گے تو آپ اسٹوڈنٹس کو لے کر آ جائیں گے، نوجوان کو آسانی سے لے کر آئیں۔ ہم سب اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائیں، ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، پھر دیکھیں گے کاروان اور کتنے خوبصورت انداز میں آگے بڑھے۔ آپ کیا یار یہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں؟ اور ایک آخری ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی جس انداز میں ساری دنیا میں کام کر رہی ہے، دوستوں ویپاری باتیں سمجھایا تو آئیں گے کہ بیچارہ ڈی رات کم کر درس دین بیان دین قافلے میں اڑن سفر کریا کرن، اب پائنے کے لیے پیسہ بھی آئیں جمع کرو، تھوڑو تم تو پاکے کرے گی نا بھائی یار، آئیں ویسے ہی ٹینشن نہ گرو، آئے لوگ کم کرو دین جو لوگے کے نمازی بنائے ہو مدنی قافلے آسا کے بتا رہو، آئے لوگ کم کرو وہی واٹی کی کم کے تصارو ہے تا پانچوں بھی کی نہ کی حصوں تھی، تو بس یہ عرض ہے۔ اب ادارے بدے پروجیکٹ بنی ہوئی آئیں جو جامعہ بنی ہوئی ہو مسجدوں بنی ہوئی ہو بکے آؤں تو احمد آباد میں تھوڑی نکے کرو لالچ، یہی لالچ ہے کہ اللہ کرے آئیں بدے کرو جن میں ثواب کے نکے کی حصوں ایڈا جو بچے جو مستقبل سارا تھی ایڈا جو بچہ علماء بنن دے پانچ مدنی کم جو ہے کرو آئیں بدے چلے ناری دے، لیکن آئیں جو دن میں تو تھی کہ جو اڑا باہر ہوئی کہ باہر کو ایڈا بھی اچھا ایڈا جو بچوں نمازی بنے اسلامی بھیڑوں پردے کی پابند بنن بدے تھی ان آئیں جو ساتھ خالی چینل ناری نے خوش نہ تھی پارٹیسپیٹ کرو پریکٹیکل ساتھ تھی انہوں بچے داروں مغربی کو اللہ بدے کے جزائے کھیل دی رات جو اتنی موڑی میں رہنے کہ اتنی بڑی گاڑی چھوڑ، لیکن امید ہے کہ یاد رکھنا ہے اللہ پاک جو بیرو قبول کرے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا،
یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا۔ اللہ کا کلام ہم تک پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ کتنے لوگ اسے سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہمارے لیے۔ ہم کہیں گے نا عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، بھائی عربی نہیں آتی ہے، ہمارے علماء نے اردو میں ترجمے لکھ دیے، ہو سکتا ہے گجراتی میں بھی کئی زبانوں میں ترجمے ہوں گے، اب اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہمیں کر کے دے دیا، ہم وقت تو نکالے نا سمجھنے اور سیکھنے کے لیے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں، اب تو دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی، تفسیر صراط الجنان ہمیں عطا کر دی، اتنی آسان اردو میں، پہلے اتنی مشکل لگتی تھی، اب آسان کر دی، ہمیں مل گئی۔ اچھا، اب آپ تفسیر صراط الجنان پڑھنا شروع کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، آپ کے 30ویں پارے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ میں آپ کو 3-4 سمجھ لیں ٹارگیٹس دے رہا ہوں، ہدف دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو نصاب دے رہا ہوں، اس کو عمل کر لیں، آپ دعا دو گے انشاءاللہ۔ آپ 30واں پارہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک جو مشہور صورتیں ہیں، اور 30واں پارہ ہمارے امام صاحبان تلاوت کرتے ہیں، نمازوں میں جو تلاوت ہوتی ہے وہی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب مزہ آ جائے گا آپ کو یار کہ یہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے، یہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے۔ امام صاحب تلاوت کریں گے نا، اب لطف آئے، او فجر میں دل لگا رہے گا، کیونکہ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ سب آپ اس کو کریں انشاءاللہ۔ آپ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیں، عشاء کے بعد آ جائیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، 25 منٹ 20 منٹ دے دیں، اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں تاکہ آپ کے پروناؤنسیشن ٹھیک ہو۔ سب سے پہلے میں اپنے مخارج درست کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تلاوت میں، عبادت میں، سجدوں میں ہمارا دل لگا دے، برائی کے کاموں سے ہمارا دل اچاٹ کر دے، سب کے جن کے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ جب میں سلام کر رہا ہوں تو آپ مجھے جواب دیں، آپ سلام کریں تو مجھ پر واجب ہے کہ آپ کو جواب دیں، اور یہ اپنی عادت بھی بنائیں۔ خواجہ ہند کے راجا کا مارا ہرا کا حسن مخدوم کا چوچا کا حیدر، مارا ہرا کا حسن یہاں مخدوم کا چوچا کا حیدر، ہے بندہ نواز کا لطف کرم اور کلیئر کا فیضان نظر، غازی مشہور شفیع یہاں، یہ دیس بدیع الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا۔ یہ سلام میں پہل سبحان اللہ، سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے، بچہ ہوتا، چھوٹے ہوتے، بڑے ہوتے، جو آتے پیارے آقا پہلے سلام فرماتے۔ ہم نے لکھا سیرت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ ہے سلام میں پہل کرنے کی۔ آج بھی اگر کوئی امتی روضہ رسول پر جاتا ہے، سنہری جالیوں پر حاضری دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام کرے میرے آقا اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام ارشاد کرتا ہے، ایسے میرے آقا ہیں اور ہم کیسے نکمے امتی ہیں۔ تو اب انشاءاللہ سلام میں پہل کریں گے۔ سلام بہت ساری چیزوں کا جو سمجھیے کہ پھیلنے کا سبب ہے، نفرتیں مٹانے کا ذریعہ ہے سلام کو عام کر، جس کو جانے جس کو نہ جانے، یہ بھی بڑا پرابلم ہے۔ ہم سلام اسی کو کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں، اگر پتہ ہے سامنے والا مسلمان ہے، نہیں جانتے پھر بھی سلام۔ اور تکبر کے علاج میں لکھا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ عاجزی پیدا ہو، تکبر دور ہو جائے، تو مسلمانوں کو سلام کرے، پہلے سلام پڑھ کے سلام کرے، کوئی بات نہیں۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، ہے فضل حق کا فیض یہاں،
شیخ محقق کا فیضان، یا دین کی خاطر علماء نے کر دی اپنی جانیں قربان، الف ثانی العالم بھی یہ دیش ہمیں دین کا ہے، یہ دیش میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو رب کریم نے اپنی اور اپنے حبیب کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دافع جملہ بلا شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ڈیکوریٹ کرنا ہے اگر اپنی محفل کو، مزین کرنا ہے اگر اپنی مجلس کو، تو نبی پاک نے کیسا فارمولہ دیا کہ درود پاک پڑھا کریں۔ تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اول تو ہم سے نیکی ہوتی نہیں، اول تو عبادت ہوتی نہیں، اور اگر عبادت ہو جائے تو چھپتی نہیں۔ پہلے ہی فرصت میں فوراً ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا عبادت کی ہے۔ 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی مہربانی سے رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، سال میں 2 بار عمرے پر جاتا ہوں، اللہ کے کرم سے 10 سال سے حج پہ جا رہا ہوں۔ یہ سب کیوں بیان ہوتا ہے؟ کبھی اپنے بارے میں غور کیا کہ ہم نیکیاں بتانے میں کتنی جلدی کرتے ہیں؟ کسی بہانے، کسی طریقے۔ ابھی نیکی کرتے ہی پہلی ٹینشن یہ شروع ہو جاتی ہے کہ بتاؤں کیسے کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اللہ غنی کہ نیکی کرتے کس کے لیے؟ کبھی سوچا؟ نیکی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، مگر ہم نیکی کرتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا نے تو جس کو کہتے ہیں رہی صحیح کسر بھی توڑ دی کہ اب جو عبادت کرنی ہے اس کو پہلے شیئر کرنا ہے۔ مکے مدینے پہنچے نہیں، ابھی طواف شروع نہیں کیا، پہلے کعبے کے ساتھ تصویر کھنچوا کے شیئر کرنی ہے، پتہ چلے پہنچ گیا میں۔ اپنے دل سے پوچھو یہ عبادتیں لوگوں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بزرگان دین کتنی احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ عبادت جو ہے نا یہ بھی تکبر لاتی ہے۔ جی ہاں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اپنے صاحبزادے کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے رات کا وقت ہوا، باپ بیٹا اور پورے قافلے والے کسی ہوٹل کہہ لیں، سرائے خانہ کہہ لیں، مسافر خانہ، اس میں سو گئے۔ تہجد کے وقت والد صاحب بھی اٹھے، بیٹا بھی اٹھا، تہجد پڑھی۔ سنیے گا، تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا والد سے کیا کہتا ہے؟ ابو جان کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے۔ پتہ ہے والد صاحب نے کیا کہا؟ کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا۔ یہ بڑی پتے کی بات ہے، تہجد پڑھ کر تو نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ مجھ سے کمتر، میں بڑھ گیا تہجد پڑھ کے، کیسے لوگ ہیں سارے سوئے رہے۔ کہ بیٹا تو بھی نہ اٹھتا نا، یہی ٹھیک تھا۔ عبادت کرو مگر اس کی وجہ سے تکبر نہ آ جائے کہ میں نہ عبادت گزار، یہ گناہ گار، ہمیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول اور کون پسندیدہ ہے۔ یہ جو تکبر ہے نا، میں بھی مالداروں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، تکبر کا ایک سبب علم بھی ہے کہ کوئی علم سیکھ لے تو اب سمجھے یہ جاہل میں عالم، حالانکہ حدیث پاک ہے من کان علی عالم فہو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ اپنے آپ کو کیوں کہنے لگے بھائی کہ مجھے اتنا علم آتا ہے؟ تو یہ تکبر کے اسباب ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں۔ دیکھیں اللہ والے جو ہے نا وہ بہت جلدی سبق لیتے تھے، اپنی کسی بھی بات سے آخرت کی بات کو ایزیوم کر لیتے کہ یار دیکھو اس میں کیسا سبق ہے۔ تو ایک سنترے والا سنترے بیچ رہا تھا، آپ کے بھی سنترے کہتے، کینو سنترا کہتے، تو وہ سنترے بیچ رہا تھا ایک اسٹال پہ اور کہتا ہے اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ بزرگ نے کہا کتنی پیاری بات کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو اپنے سنترے کی تعریف کر رہا ہے۔ کہ سوچو کیا کہہ رہا ہے، اچھوں کے جو ساتھ سنگ ہو جاتا ہے، اچھوں کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، اچھوں کے سنگ تر جاتا ہے۔ یہ اچھے سنترے صحیح کہہ رہا ہے کہ جو اچھوں کے سنگ ہو گیا وہ تر جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، نیکی کیجئے، جتائیے نہیں۔ آج لوگ کسی کی مدد کر دیں، کسی غریب کا بھلا بھی کر دیتے ہیں، قرض دے دی، شادی کروا دی، بچے کا کام کر دیا، اس کے بعد 5 سال 10 سال بعد یاد دلاتے بھول گئے تم کو قرضہ میں نے دیا تھا۔ وہ دن یاد نہیں جب نوکری میں نے لگائی تھی،
تمہاری بچی کی شادی میں نے کرائی تھی، ارے پیسے دے کر ذلیل کرتے ہو. قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو لوگوں کو جتا کر ضائع نہ کرو، تکلیف نہ دو انہیں. تو یہ نیکیاں برباد کرنے والے کام ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نیکی اگر اللہ کے لیے کی ہے تو کیوں بتانا ہے لوگوں کو. ایک بزرگ کسی کے کھانا کھانے گئے، سنیے گا، کب جو میزبان تھا اس نے اپنے نوکر سے کیا کہا، خادم سے کہا ایسا کرو، بزرگ آئے ہیں، ان برتنوں میں کھانا لے آؤ جو ہم دوسری بار حج کے دوران لائے تھے. تو بزرگ نے کیا کہا، اے نادان تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے. یہ بتایا کیوں کہ دوسرا حج بھی کیا تھا اور اس میں برتن لایا تھا. اور آج ہم ہیں کہ نیکی کرتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تہجد پڑھے نا کوئی، دیکھیں تہجد تو ویسے ہی وہ عمل ہے جو اکیلے میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، مگر اندھیرے میں تہجد پڑھنے والا اب دن میں پلان بناتا ہے، یار بتا دوں کہ میں تہجد گزار ہوں، بس یار بڑا تھکا ہوا ہوں، خیریت تو ہے، وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا اس لیے بس نیند آ رہی تھی. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، بس ادھر ٹھنڈک ہو گئی، میری عبادت پہنچ گئی اور مجھے اس کی شاباش مل گئی. توبہ توبہ توبہ. میں ایک بار تنزانیہ گیا، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کوئی بندہ بڑی اچھی بات سکھا دیتا ہے. ایک بہت بڑا بزنس مین، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے وہ دعا کرنے چلیں. مجھے دعا کرنے لے گئے. میں گیا تو راستے میں روڈ بلاک ہو گئی، بڑی کوشش کی روڈ کھل جائے، اس نے بڑے فون کیے، بڑی سورس لگائی، روڈ نہیں کھلا. ہم واپس آ گئے تو میں نے کہا یار آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا میں آپ کے یہاں دعا نہیں کر سکا. اس نے پتہ کیا کہا، میں اس بندے سے سیکھا ہوں، وہ جملہ میرے یہاں فکس ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے عبدالحبیب جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں اللہ کا ایک بار شکر ادا کرتا ہوں، اور جب کام نہیں ہوتا تو میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا نا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہتا کیوں نہیں ہوا یہ بتاؤ نا. اللہ نے نہیں کروایا نا، میرا رب زیادہ بہتر جانتا. یہ میرے لیے اچھا ہی نہیں تھا، میرے لیے بہتر ہی نہیں تھا، میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کیا اطمینان کی کیفیت، ہائے ہائے ہائے. اللہ کرے یہ کیفیات نصیب ہو جائے. پنجابی شاعر بابا بلے شاہ لکھتے ہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں. کہتے ہیں اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو پھر مجھے سکھ کا کچھ بھی نہیں کرنا، میں سکھ کو چولہے میں ڈال دوں گا. میرا رب راضی رہے، اور رب راضی رہا نا کوئی دکھ نہیں آنا. تھوڑی مصیبت آنی ہے وہ بھی چیک کرنے آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کن چیزوں سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تمہارے بچوں میں پرابلم آئے گی، مگر ان لوگوں کو خوشخبری دے دو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. ارے چیک کیا گیا تھا، ہمیں تو ٹیسٹ لیا گیا تھوڑا سا اور ہم فیل ہو گئے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرنے کا ارادہ کرتا ہے. سنو میرے وہ بھائی جو آج بیماری میں ہیں، آج پریشانی میں ہیں، آج کاروبار کی تنگی میں ہیں، سنو حدیث پاک سنو. میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اللہ جس بندے سے محبت کا ارادہ کرتا ہے، سنو، اپنا دوست بناتا ہے، اس پر مصیبتوں کی بارش بھیج دیتا ہے. امیزنگ. اللہ نے پیار بھی کیا اور مصیبتیں بھیجی. پیارے آقا مزید آگے ڈیفائن کرتے ہیں، وجہ یہ ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ بندے سے جو دنیا میں غلطیاں ہو گئی نا، اللہ چاہتا ہے یہ آزمائشوں پر صبر کرے، اس کے سارے گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں. یہ جب میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے اور اسے میں جنت میں داخل کر. تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما. مولا تیری ذات پر سچا پکا بھروسہ اور توکل عطا فرما. اے اللہ سچی تیری سچی محبت ہمیں عطا فرما دے، تیرے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اپنا جانی تعاون بھی اور مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ
سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہے فضل حق کا فیض یہاں اور شیخ محقق کا فیضان. ہے فضل حق کا فیض یہاں اور شیخ محقق کا فیضان. یا دین کی خاطر علماء نے کر دی اپنی جانیں قربان. الف ثانی عالم بھی یہ دیش ہمیں جو دین کا ہے. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا. یہ دیش نظام الدین کا ہے. یہ دیش نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ شیران. یہ دیش قطب الدین کا ہے. مخدوم علی حاجی علی. یہ دیش تو تاج الدین کا ہے. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، رات کے اس وقت 4 بج رہے ہیں اور ہم کانپور پہنچے ہیں. الحمدللہ زندگی میں پہلی بار میرا کانپور آنا ہوا ہے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت 1998 میں اور پھر 2000 میں یہاں تشریف لائے. یہاں 3 روزہ اجتماع اس زمانے میں ہوا تھا. اب 16 سال بعد یوں سمجھیے کہ امیر اہل سنت کی آمد کے 16 سال بعد مجھے آنے کا شرف ملا ہے. تو آپ سوچیں کہ امیر اہل سنت نے کتنا سفر کیا ہے، کتنی کوششیں کی ہیں، کہاں کہاں خود تشریف لے گئے ہیں اور آج یہ دعوت اسلامی کا گلشن سجایا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرمائے. سلسلہ جاری ہے دیس ہے میرے خواجہ کا. کانپور شہر میں دعوت اسلامی کیا کچھ کرتی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہاں ایک مدنی پھول میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے پھول آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہاتھ میں. یہاں پر آ کر اسلامی بھائیوں نے محبت میں پھولوں کے ہار پیش کیے. ویسے ہماری تنظیمی ترکیب نہیں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی دکھائیں چینل پر تاکہ یہ رواج نہ پڑ جائے، مگر آج مجبوراً میں یوں سمجھیے کہ یہ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں دنیا بھر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے بھی اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بھی. ابھی میں حاضر ہوا اسٹیشن پر، ان سب نے کافی سارے مجھے ہار پہنائے اور اگلے منٹ میں نے وہ سارے ہار اتار دیے. نارملی جس کو بھی ہم ہار پہناتے ہیں، علماء ہوں بزرگ ہوں، بڑی اچھی بات ہے، یہ اکرام کی بات ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگا تو امید ثواب بھی ملے گا. لیکن چند سیکنڈز کے بعد اب یہ ہار کسی کام کے نہیں رہتے. یہ سینکڑوں روپے کی مالیت اس کی ہوگی. بعض اوقات ہزاروں روپے میں گلدستے اور ہار پیش کیے جاتے ہیں جس کا بظاہر کوئی استعمال نہیں ہوتا. تو اگر کسی کا اکرام کرنا ہے، کسی کو محبت دینی ہے تو کیوں نہ ایسا تحفہ دیں جو باقی بھی رہنے والا ہو. تو اگر کوشش کریں کہ کوئی تشریف لائیں اور ہم چاہتے ہیں انہیں کوئی تحفہ دینا تو کوئی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہی پیش کر دیں، کوئی رسالہ پیش کر دیں انہی روپوں سے جتنے کا آپ نے ہار لینا تھا، تاکہ یہ کتابیں، یہ رسائل، یہ چیزیں باقی رہیں اور دین متین کی اشاعت کا کام بھی ہوتا رہے. تو بہت سارے ہار کسی کے گلے میں ڈالنے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان ہاروں کو بعد میں کسی کی طرح، ان پھولوں کو کسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہو. اور یہ سوچ بھی امیر اہل سنت عطا فرماتے ہیں. جیسے عید کارڈ پر ہم بہت سارے کارڈز دیتے ہیں اور بھی آج کل تو بہت سارے کارڈز چل رہے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے ان کارڈز میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو کیوں نہ اس کی جگہ بھی کچھ ایسی چیز تحفے میں دی جائے جو بعد میں بھی کام آئے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول انشاءاللہ سنتے بھی رہیں گے، دیکھتے بھی رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت کانپور کے مکتبۃ المدینہ میں موجود ہیں
اور ماشاءاللہ یہاں بھی کثیر کتابیں ہیں، اردو زبان میں بھی ہیں، ہندی میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یہاں موجود ہیں. جو کانپور کے عاشقان رسول اس کے اطراف میں ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ مکتبۃ المدینہ پر آنا چاہیں، ایڈریس اس وقت آپ اسکرین پر دیکھیں گے. برائے کرم یہاں پر رابطہ کر لیجیے، اور یہ فون نمبر بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے. ان نمبرز پر رابطہ کر کے آپ کانپور اور اس کے اطراف کے عاشقان رسول یہاں آ کر مکتبۃ المدینہ کی کتابیں انشاءاللہ پرچیز کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کانپور اور اطراف کے عاشقان رسول مکتبۃ المدینہ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں. مکتبۃ المدینہ، مسجد مخدوم سمنانی، 89/333 غربت پارک، کانپور، UP ہند. مزید معلومات کے لیے اس فون نمبر +91 96 16 21 4045 پر رابطہ فرمائیں. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ میرا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مخدوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے.